ویلکم بیک۔ جب سے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کی دشوار گزار وادی تیرا کے جسے دہشت گردی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے وہاں سے نقل مکانی شروع ہوئی ہے، 10 جنوری سے ہم مسلسل ہر دوسرے تیسرے روز اس علاقے کی کوریج کر رہے ہیں۔ کوریج ہمیں اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کہ روزانہ کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ آ جاتا ہے اور اب تک پتہ نہیں چل رہا کہ اصل میں کون کس کو ماموں بنا رہا ہے۔ 1 مہینے پہلے میڈیا کے ذریعے یہ تاثر پیدا کیا گیا کہ مرکزی حکومت تیرا میں آپریشن کرنا چاہتی ہے مگر صوبائی حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ پھر خبر آئی کہ حکومت اور تیرا کے 24 رکنی جرگہ کے درمیان رضاکارانہ انخلا کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ یہ انخلا دستہ 25 جنوری مکمل ہوگا اور پھر آپریشن ہوگا۔ انخلا کے 2 ماہ بعد معاہدے کے مطابق مقامی لوگ واپس گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ ان کے لیے کیمپ قائم ہونے کی بھی خبر آئی۔ 3 لاکھ روپے فی کنبہ امداد کا بھی اعلان ہوا۔ یہ بھی خبر آئی کہ لگ بھگ 4 ارب روپے ان کی ریہیبلیٹیشن اور آباد کاری سے پہلے کے جو مرحلے ہیں اس کے لیے مختص ہو گئے ہیں، مگر یہ وضاحت نہ مرکز نے کی نہ پشاور نے کہ ان انتظامات میں کس فریق کا کتنا حصہ ہے۔ 10 جنوری سے انخلا شروع ہو گیا، کنبوں کی کیمپ میں رجسٹریشن شروع ہو گئی۔ بتایا گیا کہ اب تک 65% آبادی تیرا وادی سے نکل چکی ہے، باقی راستے میں ہے۔ پھر خبر آئی کہ خراب سرد موسم کے سبب 2 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، چنانچہ انخلا کی مدت 5 فروری تک بڑھا دی گئی ہے۔ کس نے بڑھائی، کیوں بڑھائی، واقعی بڑھائی بھی تھی یا نہیں بڑھائی گئی، کچھ ہمیں نہیں پتہ۔ اب سے 2 دن پہلے وفاقی وزارت اطلاعات نے کہا کہ وفاقی حکومت نے تو کسی سے نہیں کہا کہ علاقہ خالی کرو، یہ معاملہ تو صوبائی حکومت اور تیرا کے لوگوں کا ہے۔ آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر اعظم کے مشیر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی کے ہم پریس کانفرنس میں یہ کہا۔ وہاں پہ جب برف باری شروع ہوتی ہے تو وہاں سے مائیگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ 3-4 مہینے یا 5 مہینے ڈپینڈنگ اپون کہ کب برف پگھلتی ہے، وہ لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں جہاں پہ برف نہیں ہوتی، سردی کم ہوتی ہے، ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی کرائسس نہیں ہے جس کو کرائسس کی شکل دی جا رہی ہے، یہ ایک روٹین ہے۔ فوج نے ایک عرصہ دراز سے آئی بی اوز کے فیور میں جو آپریشن جو ہے نا اس کو ترک کر دیا، تو یہ کئی سال سے یہ پریکٹس جاری اور ساری ہے، اس لیے آپریشن کا وہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، 1 نمبر۔ دوسرے نمبر پہ کہ یہ مائیگریشن جو ہے یہ ایک روٹین ہے۔ اچھا، قریب بیٹھے ہوئے جو وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ، انہوں نے بھی اس میں ایڈ کیا کہ یہ جو مائیگریشن ہے یہ تو انگریز دور سے شروع ہے، 19ویں صدی میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ انہوں نے کچھ ریفرنسز بھی دیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر یہ روٹین مائیگریشن ہے تو پھر جرگے اور انتظامیہ کے درمیان اس بارے میں سمجھوتا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ تو روٹین مائیگریشن ہونی چاہیے۔ نیز یہ کہ یہ جو روایتی مائیگریشن ہے یہ اکتوبر نومبر سے شروع ہوتی ہے۔ اس بارے میں جو سوال ہوا وہ اور عطا تارڑ کا جواب دونوں سننے کے لائق ہے۔ تو تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جو مائیگریشن ہوتی تھی نا سر، وہ اکتوبر کے اینڈ اور نومبر کے شروع میں ہوتی تھی۔ یہ کیسی مائیگریشن ہے کہ اپنی مرضی سے عدنان حیدر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، 7 معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے کلائمیٹ چینج کا نام سنا ہوگا، اسلام آباد والوں سے پوچھ لیں کہ جو سردی اکتوبر میں آیا کرتی تھی وہ اب شفٹ ہو کے یہ جو برف باری ہوئی ہے، اب یہ مطلب ہم کھڑے ہیں جنوری کے اینڈ پہ۔ جنوری کے اینڈ پہ تو برف باری نہیں ہوتی تھی، برف باری تو نومبر پہ شروع ہو جاتی تھی۔ تو یہ دیکھیں سیزن بھی شفٹ ہوئے ہیں، کائنڈلی اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ سیزنل شفٹ، کلائمیٹ چینج، ونٹرز کا آگے جانا، سمرز کا آگے جانا، یہ پورا سیزنل شفٹ ہے۔ جی، موسم کو اس کا ذمہ دار دینا، لیکن دیکھیں جو اس سے زیادہ جو اہم بیان تھا، بہت ہی اسٹانشنگ بیان ہے وزیر دفاع کا، اور چونکہ ظاہر ہے وہ وزیر دفاع ہیں، ان کا کام ہے افواج کو ڈیفینڈ کرنا، اور انہوں نے بارہا یہ کہا کہ جی فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ چیف منسٹر کے پی کا ہم نے بار بار بیان دیکھا ہے کہ جب یہ مشیران بیٹھ رہے تھے 24 رکنی، یہ ان کی کور کمانڈر سے میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں ایف سی کے جو سربراہ ہیں ان سے میٹنگز ہو رہی تھیں،
اور پریشر ان پہ یہ تھا کہ ایک دفعہ پھر وقت آ گیا ہے کہ آپ نے قربانی دینی ہے. ہم نے کتنی دفعہ دیکھا ہے خیبر پختونخوا میں آپریشنز ہوتے ہیں, عوام سے کہا جاتا ہے آپ نے قربانی دینی ہے, علاقہ صاف کرنا ہے, آپ نے یہ مصیبت جھیلنی ہے. اس مرتبہ بھی یہ مسلسل وسعت اور زرار ہم یہ رپورٹ کرتے آ رہے تھے, ان پہ بڑا پریشر تھا. فائنلی جب انہوں نے اگری کیا کہ چلیں ایک دفعہ پھر ہم تیار ہیں قربانی کے لیے, تو یہ بہت اسٹانشنگ ہے اب ٹو ہیئر فرام فیڈرل گورنمنٹ کہ جی وہاں پہ تو کوئی آپریشن ہی نہیں ہو رہا, بلکہ ضرورت ہی نہیں ہے. کئی سال سے ہم نے سنا ہے کہ ہمارا طے ہوا ہے کہ آپریشن نہیں کرنا, تو بہت زیادہ ایک گیپ آ گیا ہے. اچھا, یہ جو وضاحتیں ایک مہینے بعد سامنے آ رہی ہیں, یہ ایک مہینے پہلے مائیگریشن سے پہلے بھی سامنے آ سکتی تھی. دیکھیں میں تو جاننا اچھا یہ جو ابھی خواجہ آصف نے کہا ہے, ان سے پہلے احسن اقبال صاحب نے یہی بات کی تھی, اور ان سے پہلے وزیر اطلاعات کا ایک باقاعدہ ایک سرکولر جاری ہوا تھا, پریس ریلیز جاری ہوئی تھی. پچھلے 2-3 دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس جرگے کا کیا ہوا؟ کون مطلب جس جرگے میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا, یہ مطلب اس پر ہم نے ہلوسینیٹ تو نہیں کیا تھا, یہ ہوا تھا نا. ہاں, مطلب جہاں تک مجھے مسلسل ہمارا پشاور بیورو رپورٹ کرتا رہا. بالکل, مطلب وہاں کی فوٹیج بھی ہے, وہ مذاکرات کی مطلب کچھ آڈیو کلپس بھی ہیں وہاں پہ جو ویڈیوز دی گئی ہیں. ہاں, اور وہی ہے نا, جرگے کا فیصلہ روایتی مائیگریشن تو نہیں تھی اس وقت, کسی نے نہیں بتایا. روایتی ہے تو وہ تو پھر روایتی ہے نا یار. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے جو ہے پی کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو 4 ارب ہم نے دیے تھے وہ تو ہم دے رہے ہیں ریہیبلیٹیشن کے لیے. رائٹ اگر آپریشن نہیں تھا تو وہ پیسے پھر کس مد میں جا رہے ہیں؟ تو بہت سارے سوال ہیں. نہیں وہ بھی ہے, اور ان کا بھی عجیب ہے کہ پیسے بھی دے دیے, لیکن یہ جو ہم کے حق میں ہم نہیں ہیں. اور یہ بھی ایک کے پی پروونشل گورنمنٹ اصل مسئلہ یہ کہ جو یہ 13 کے عوام ہیں وہ ایسا را مٹیریل ہے جو صوبائی اور مرکزی حکومت کی جو چکی اس کے 2 پارٹوں کے درمیان آ گئے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. بالکل. اور حسب معمول ابھی کچھ دیر کے لیے اس پر کوریج کریں گے, مجھے نہیں پتا کتنے لوگ کور کریں گے. اور اس سے مجھے یاد آیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال کرم کی بہت باتیں ہوتی تھی, پارا چنار کی, کرم کی, کسی کو یاد ہی. تو میرا خیال ہے کہ اور کچھ نہیں تو اپنے آپ کو یہ اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں کرم بھی یا تو وہاں مثالی امن ہو چکا ہے, یا وہاں بلیک آؤٹ ہو چکا ہے, یا تو صرف نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے, ہمیں نہیں پتا. ہاں کرنا چاہیے ایک وقفہ شو, بس مک گیا تیرا شو, وسعت گو وسعت. چلو ٹھیک.